मेरा नाम महविश काजी है। मेरे वालिद का नाम काजी जान मोहम्मद और मेरी वालदा का नाम यास्मीन खालदा है। हमारी वालदा का विरासती हिस्सा जो एबटाबाद हवेलियाँ में है, इस पर मेरे मामू काजी सईद रुबानी ने कब्ज़ा किया हुआ है। हम 9 बहन भाई हैं और हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मकाम बाला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि हमें जल्द अज जल्द हमारा हिस्सा लेके दें और हमारे इस मसले को सॉल्व करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है उसमें, और अजीब कश्मकश का शिकार है। वीडियो कुछ इस तरह है कि आज हम आपको मिलवाएंगे काजी अनस नामी एक लड़के से जिनकी मदर की डेथ 2005 के ज़लज़ले में हो गई थी और उनके फादर भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो लोग तकरीबन 9 बहन भाई हैं। उनके साथ हम बात करेंगे उनकी कहानी क्या है और आखिर वो क्या जो है वो रुदाद लेकर और साफ डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। उनके साथ जो है वो कौन नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्या कहानी है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम। अच्छा अनस, अपने बारे में बताएं कि क्या कहानी है आपकी, आखिर क्या जो है वो कौन सी आप कश्मकश में फंसे हैं जो आप यहाँ तक पहुँचे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजी अनस रहमान है और मैं डिस्ट्रिक्ट जेल अवेली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पेरेंट्स की डेथ को 16 साल हो चुके हैं। साफ डिजिटल के थ्रू मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे सगे मामू काजी सईद रुबानी जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद हवेलियाँ से है, उन्होंने मेरी वालदा की जो जगह है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरी वालदा की वफ़ात को 16 साल गुज़र चुके हैं और जो इंतकाल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास सब मौजूद हैं और इंतकाल हमारे नाम पे दर्ज हो चुका हुआ है। लेकिन हमारे मामू से जब हमने 1 साल पहले मेरे घर वालों ने बात की, उनसे मुतालबा किया कि जो हमारी वालदा का हिस्सा है वो आप हमारे नाम पर कर दें, लेकिन हमारे मामू ने आगे से टाल मटोल की और ये कहा कि अभी तो जगह पर स्टे हुआ है, जूँ स्टे ख़त्म होगा तो हम जगह आपके नाम कर देंगे। जब अनस साहब मुझे बताओ कि आपकी मदर 2005 के ज़लज़ले में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है? जी। तो उससे पहले आपकी मदर ने कभी मुतालबा नहीं किया कि उनका जो है वो हिस्सा उन्हें दिया जाए? असल में 2005 का आप खुद हिसाब लगा लें कि वो दौर ही बिल्कुल सिंपल था। लेकिन मेरी वालदा जो उनकी जगह थी एबटाबाद हवेलियाँ में, जाके स्पेशल जो उनकी जगह से गला अनाज जो भी होता था वो लेकर आती थी स्पेशल, और उन्हें पता था कि यहाँ पर मेरी जगह है और जो मेरे मामू हैं उन्हें भी पता था कि ये हमारी बहन की जगह है और वो उसका बिल्कुल जो भी गला अनाज उस जगह से होता था वो देते थे। ठीक है, तो अभी जो है वो आपको गला अनाज मिलता है कि जो मदर है उनकी डेथ के बाद जो है वो, क्या आपके मामू ने ये देना वाला सिलसिला जो था वो जारी रखा था या रोक दिया था? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो ही मेरी वालदा की डेथ हुई 16 साल से हमें तो एक आप कह लें कि जो थैला होता है गला अनाज का वो भी अभी तक नहीं मिला। एवन के कुछ चीज़ भी हमें वहाँ से नहीं हासिल हुई। तो जो ही हमने उनसे मुतालबा किया इस चीज़ का कि जो हमारी जगह है वो आप हमारे नाम पर करें, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी। हम 9 बहन भाई हैं और हमारी भी तरह तरह की हर घर में मजबूरियाँ होती हैं। इस तरह हमारी भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हमने उनसे मुतालबा किया जो हमारी जगह है वो हमारे नाम पर करें। जब मैंने उनसे ये डायरेक्ट बात की तो आगे से उन्होंने मुझे ये धमकी दी कि ये प्रॉपर्टी, ये जगह सिर्फ मेरी बहन की थी, अब ये मेरी हो चुकी है, इस पर तुम लोगों का कोई किसी किस्म का हक़ नहीं है। तो उन्होंने मैं आगे से इस तरह की धमकियाँ दी। इसके अलावा मेरे मामू ने अपनी सगी बहन का आज से 24 साल पहले कत्ल भी किया हुआ है। उनके कत्ल के बाद ये आपके अपने मामू का ज़रा बताइएगा, कितने मामू हैं आपके, और ये वही मामू हैं जिन्होंने कत्ल किया था जो आपके साथ जो है वो ज़ाहिर है अभी जो है वो आपको उस तरीके से ना तो आपकी ज़मीन दे रहे हैं, ना कोई जो है वो उससे अनाज जो भी आता है वो भी नहीं दे रहे? जी, क्या वही मामू है ये? जी ये वही मामू है। मेरे टोटल जो मामू हैं वो 3 हैं। ठीक है। और ये जो हैं ये मिड में हैं, इनका नाम सईद रुबानी है। इन्होंने ही आज से 24 साल पहले अपनी सगी बहन और मेरी खाला का कत्ल किया और उनके कत्ल के बाद उनकी ज़मीन पर भी मतलब इनका कब्ज़ा है, इन्होंने अपने हिस्से में की हुई है वो जगह। जितना भी गला अनाज आता है ये अपने मतलब इस्तेमाल करते हैं और हमारी जगह पर भी इन्होंने ही कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ अनस कि जिस तरह आपने बताया कि आपकी खाला का कत्ल किया आपके मामू ने, तो क्या जो है वो क्या वजह बनी थी उनके कत्ल की? क्या आपकी खाला की भी कोई औलाद है, वो भी मुतालबा कर रही है? नहीं, मेरी खाला अनमैरिड थी उस टाइम पे। उनकी एज 25 से 26 साल थी
اور قتل کرنے کی جو ریزن تھی وہ ایسے ہی صرف اور صرف میرے ماموں کا غصہ تھا، اور کچھ ایسی پرٹیکولر وجہ نہیں تھی کہ جو سبب بنتا ہے ان کے قتل کا۔ بے گناہ انہیں قتل کیا گیا، اور ان کے قتل کے بعد جو ان کا زیور تھا میری خالہ کا، وہ بھی ایون کہ میرے ماموں نے اٹھا کے اپنے صندوق میں ڈال دیا۔ اچھا انس، آپ جس طرح بتا رہے ہو کہ دوسرے ریلیٹیوز، تو کیا یہ زمین جو ہے وہ مشترکہ زمین ہے؟ جس طرح اکثر اوقات جو مری والی سائڈ پہ یا جو یہ والی سائڈیں ہوتی ہیں، یہاں پہ اکثر اوقات مشترکہ زمینیں نکل آتی ہیں، جی۔ تو کیا آپ کی بھی کوئی مشترکہ زمین ہے صرف آپ کے ننیال کی، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دیگر ان کے کزنس ہیں؟ میرے جو نانا ابو تھے ان کے حصے میں کم از کم 33 کنال جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے وارث میرے ماموں اور میری والدہ یعنی ان کی اولاد ہم ہیں، اور اس کے علاوہ جو میرے نانا کے بھائی تھے ان کی جگہ الگ تھی۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے 33 کنال میرے ماموں لوگوں کے ہمارے حصے میں، 33 کنال اسی طرح جو دوسرے ریلیٹیوز ہیں، لیکن جو اس کی سرکاری طور پر تقسیم ہوتی ہے یہ نہیں کی گئی۔ خانگی طور پر اس کی تقسیم ہوئی تھی کم از کم آج سے کہہ لیں آپ 1 صدی پہلے، تو اس بیس پہ یہ نظام چاہ رہا تھا۔ اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ہمیں ہمارا حصہ مل رہا تھا، اسی طرح میرے اور بھی باقی کچھ ریلیٹیوز ہیں جنہیں ان کا پراپر حصہ نہیں ملا، تو وہ اسی لیے تقسیم کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جب بات کی، ہمیں تو ڈائریکٹ انہوں نے اس کھاتے سے باہر نکال دیا ہے کہ آپ کی تو کسی قسم کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم چھوٹے سے بچے ہو اور تم مجھ سے آ کے زمین کا مطالبہ کر رہے ہو، تو میں اگر چھوٹا بچہ ہوں تو کیا مجھے ان کی ایج کا ہونا پڑے گا کہ میں اپنی ایج کے حساب، ان کی ایج کے حساب سے جا کے اور میں اپنی جو زمین کا مطالبہ وہ کر سکوں؟ یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ جی بالکل، اور یتیم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ ان کی مدر ہے نہ ان کے فادر ہیں، اور ننیال کا تو اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو اب انس آپ بتاؤ کہ آپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہو ایگزیکٹلی، آپ لوگوں کے حصے میں کتنی زمین آتی ہے اور کون سا ایریا ہے وہ؟ ایگزیکٹلی ہمارے حصے میں 4 کنال کے قریب جگہ آتی ہے، 4 کنال، جو ہائی کورٹ حویلیاں کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 مرلے الگ سے روڈ کے سائڈ پہ ہے، وہ بھی کمرشل پراپرٹی ہے، وہ بھی ہمارے حصے میں آتی ہے۔ تو میرا مطالبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سی ایم جو محمود خان صاحب ہیں ان سے ہے۔ اس سے پہلے میں 3-4 مرتبہ یہ مطالبے میں کر چکا ہوں۔ میں سٹیزن پورٹل پر اپلائی کیا تھا، اپنا سارا ایشو میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی، تو وہاں پہ پٹواری اور گرداور نے جھوٹی رپورٹس دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا کیس ہائی کورٹ سیشن کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے اور وہاں پہ ان کا معاملہ حل ہو رہا ہے، لیکن ہماری اتنے وسائل، اتنی وقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کیس کر سکیں، اور نہ ہی ہم نے کسی بھی قسم کا کیس کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ فنڈز تھے 12 لاکھ کے قریب ہائی کورٹ میں حویلیاں میں، اسی پراپرٹی سے ہماری کم از کم 10 مرلے کی جگہ وہ گئی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کی گورنمنٹ نے آج سے 4 سال پہلے فنڈز ریلیز کر دیے۔ وہ فنڈز بھی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ان کے ماموں نے ان کے فنڈز قطعی طور پر نہیں رکوائے ہوئے، ایسا ہونا یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے ناممکن کا ورڈ بھی ادھر پرٹیکولرلی یہ یوز کیا ہے۔ تو مین یہی ہے کہ پٹواری اور گرداور جھوٹی رپورٹس دے رہے ہیں۔ 2.5 مہینے پہلے میں نے جو فنڈ سے ان کا سارا پروسیس کروایا، پروسیس کروانے کے بعد وہاں پہ موجود پٹواری تھا، بنارس نیم تھا اس کا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ 15 سے 20 دن کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کریں تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آ جائے گی۔ 15 سے 20 دن کے بعد میں نے کانٹیکٹ کیا، مجھے کہتا ہے 1 ویک کے بعد کرنا ہے۔ 1 ویک کے بعد میں نے جب کانٹیکٹ کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں 1 منتھ کی چھٹی پر آ گیا ہوں، آپ کو میں دوسرے پٹواری کا نمبر دیتا ہوں، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں۔ ان سے جب میں نے کانٹیکٹ کیا تو انہیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ میں مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل نئے سرے سے جو ہے اسے سمجھانا پڑتا، نئے سرے سے سمجھانا پڑ رہا تھا، اور بار بار وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو خسرہ نمبرات ہیں وہ مجھے بتائیں، قبضہ وصول۔ 2 مہینوں میں کم از کم میں نے 30 بار اسے واٹس ایپ پر میں اسے سارے ڈاکیومنٹس سینڈ کر چکا ہوں۔ پھر جب میں کال کروں گا تو وہ اسی چیز کا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ میں نے اسے 12 کافی مرتبہ میں سینڈ کر چکا ہوں، سارا میں نے اسے ایشو بتا دیا ہے کہ میں نے اپنی جو سمسٹر فی ہے وہ پے کرنی ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کائنڈلی ہمارا ایشو ریزالو کروائیں۔ لیکن وہ بالکل کسی بھی طرح کی یہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ڈی پی او، ڈی آئی جی، آئی جی، ایس پی اور اس کے علاوہ سی ایم محمود خان صاحب، عمران خان صاحب سے کہ وہ اس پر سیریس ہو کے اور سنسیئرلی نوٹس لیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جلد از جلد سالو ہو سکیں، اور جو ہماری یہ جگہ کی تقسیم کا ایشو ہے یہ ہمیں ماموں بالکل ہمیں الگ کر رہے ہیں، یہ بھی سال کرائیں اور ہمیں ہمارا حق واپس دلوائیں۔
انشاءاللہ انس سے ان کی آپ نے کہانی سنی اور ساتھ میں 2005 کے زلزلے میں انس نے بتایا تھا کہ انہیں فنڈز بھی جو ہے وہ آپ کو ملتے تھے. کورس ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ لمحہ اتنا جو ہے وہ دردناک تھا. وہ آپ تک فنڈز پہنچے تھے یا وہ بھی نہیں پہنچے تھے؟ نہیں، وہ اب ہمارا گھر گرا تھا اس کے الگ سے فنڈز دیے تھے. میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے الگ سے فنڈز ملے تھے. میری سسٹر کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس کے الگ سے فنڈز ملے تھے. تو وہ یہ ہوا تھا کہ میرے ماموں نے جوائنٹ اکاؤنٹ بنا لیا تھا میری سسٹر کے نیم پہ، اور جو چیک بک تھی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی. تو اس کے فنڈز جو تھے وہ یوز کرتے رہے، ان سے انہوں نے گاڑیاں بھی لی رہی. تو وہ اس طرح انہوں نے اپنا نظام چلایا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے ماموں جو ہے وہ دوگلا پن دکھاتے رہے. انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ اسی لیے بیسیکلی بنایا ہوگا کہ ساری جو پیمنٹ ہے وہ یہیں پہ آئے. اور ان یتیم بچوں کا کیا ہے، کچھ بھی انہیں دے دو انہیں کیا پتہ چلے گا. جس طرح آپ بتا رہے ہو کہ وہ ٹائم بھی ایک تھوڑا ذرا اب جو ہے وہ اب جو ٹائم ہے وہ پہلے ٹائم نہیں تھا. 2005 کا زلزلہ ہم سب کو یاد ہے، اور جو تباہی ہوئی تھی اور جس میں جن لوگوں نے اپنے کھوئے تھے انہیں پتہ ہے کہ ان پر کیا گزری ہوگی. انس وی ریئلی ہوپ کہ انشاءاللہ جو آپ کا میسج ہے وہ ضرور پہنچے گا. اور جو آپ کا کیس ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود انوالو ہو جاتے ہیں. اب جس طرح پٹواری کی آپ نے بات کی، وہ خود کہیں نہ کہیں انوالو ہے. جب اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر کہاں کسی کو انصاف ملے گا. بٹ وی ریئلی ہوپ کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو غور سے سنیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور رسپونڈ کریں گے. لوگوں سے تو ہم ظاہرہ کہیں نہ کہیں امید رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بیسک چیز ہے وہ امید ہمیں حکام بالا سے ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ کیا یتیم بچوں کی ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ جلد سالو ہوگا. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.